बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, क़यामत कब आएगी कि किसी को मालूम नहीं, लेकिन क़ुर्ब क़यामत की कुछ निशानियाँ कुरान और हदीस में बकसरत बयान की गई हैं। उनमें से कुछ निशानियाँ मामूली नौयत की और कुछ बहुत ही गैर मामूली हैं। अगर बड़ी और गैर मामूली निशानियों की बात की जाए तो उनमें से एक इमाम मेहदी की आमद भी है। दोस्तों, मुसलमानों के दो बड़े फ़िरक़े शिया और सुन्नी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतज़िर हैं। बस फ़र्क ये है कि शिया के मुताबिक वो पैदा हो चुके हैं और उन्हें कत्ल करने के डर से गार के अंदर दुनिया से छुपा कर रखा गया है, जो कि 1200 साल से उसके अंदर मौजूद हैं और अपने वक्त पर ज़ाहिर होंगे। इसीलिए उन्हें इमाम गायब भी कहते हैं और उनका क्योंकि इंतज़ार हो रहा है, इसीलिए उन्हें इमाम मुंतज़िर भी कहा जाता है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं, जबकि अहादीस में उनका जिक्र बकसरत मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम ना हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाएंगे और वो कितना अरसा इस रुए ज़मीन पर रहेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में कौन कौन से वाक़यात रोनुमा होंगे और इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर कैसे होगा और किस तरह वो दज्जाल का खात्मा करेंगे और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान कैसे होगी। इन तमाम तर सवालों के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इमाम मेहदी क़यामत से कबल आएंगे और इंसानों को तबाही से बचाएंगे और उनको उस वक्त के तमाम इंसानों का निजात दहिंदा करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के आखिर में मेहदी आएगा जिसके लिए अल्लाह ताला बारिशें नाजिल फरमाएंगे और ज़मीन अपने नबातात उगलेगी। वो अदल इंसाफ से माल तकसीम करेगा, मवेशी ज़्यादा हो जाएंगे और उम्मत का गलबा होगा। वो अपने ज़हूर के बाद 7 या 8 साल जिंदा रहेगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयदा फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से होंगे। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुशाबहत होगी। पहले उनकी हुकूमत अरब में होगी, फिर सारी दुनिया में फैल जाएगी। 7 साल हुकूमत करेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, हर जगह कुफ्फार के मज़ालिम बढ़ जाएंगे, तब हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर आज के हालात में बहुत करीब नज़र आ रहा है और तमाम छोटी निशानियाँ तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। जितने वाज़े हालात इन 10 सालों में बने हैं, इससे पहले इनका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल था कि कैसे दुनिया भर के अंदर महंगाई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों से अफरा तफरी होगी। दुनिया जुल्म सितम से भर जाएगी। शैतान के पुजारी खुलकर दुनिया के सामने आ जाएंगे और पूरी दुनिया के लोगों के वसाइल पर कब्जा करके उनकी सोचों को कंट्रोल करने लगेंगे। दोस्तों, यरूशलेम शहर का ताल्लुक क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक बहुत ही अहम है। ये वो शहर है जो कि तीनों अहले किताब यानी मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए इंतहाई अहम है। यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है। इसी जगह से फ़लस्तीनियों को बेदखल करके मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उस पर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा और फिर तीसरी आलम जंग का आगाज होगा, जिसकी क़यादत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करेंगे और उनका साथ देने के लिए मशरिक से फौजें निकलेंगी और काले झंडे की जमात खुरासान से निकलकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल होगी। खुरासान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर कहा जाता था। एक एक करके इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ तमाम शहरों को फतह करते जाएंगे, यहाँ तक कि यरूशलेम पहुंचकर उसे भी फतह कर लेंगे। आज की तारीख में जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम जारी है और उन्हें जिस तरह उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है, उससे अब कोई गुमान नहीं रहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर बहुत करीब है। यहूदी
چونکہ مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں اور اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے فلسطین اور مسجد اقصی میں موجود مسلمانوں کی نسل کشی جاری ہے۔ دا ٹیمپل آرگنائزیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اسرائیل میں موجود ہے، ایک ایسی آرگنائزیشن جس نے ہیکل سلیمانی کا مکمل نقشہ تیار کر رکھا ہے اور بس منتظر ہیں کہ کسی بھی طرح سے پوری دنیا کا دھیان بھٹکا کر ایک طرف مصروف کر کے یہ مسلمانوں کو کمزور کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں، کیونکہ اسی کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہودی دا گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور یہ وہ نقشہ ہے جس کے مطابق دجال کی آمد سے پہلے تمام علاقوں کو واپس لے لیا جائے گا جو کبھی ان کی حکومت کا حصہ تھے، اور پھر پوری دنیا پر حکومت جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، ایک بار پھر دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد پھر سے قائم کریں گے۔ گریٹر اسرائیل کے اندر دریائے نیل اور فرات کا تمام تر حصہ شامل ہے۔ دوستوں، دنیا میں موجود چند ایسی علامات جو حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، جیسے لوگ نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، سود کھائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا، قتل و خوریزی کو معمولی سمجھا جائے گا، اونچے اونچے گھر بنائیں گے، دین کو دنیا کے بدلے فروخت کیا جائے گا، صلہ رحمی ترک کر دی جائے گی، بارش کی قلت ہو جائے گی، اولاد ناحق پیدا ہوگی، بخیل لوگوں کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹے لوگ وزیر بن جائیں گے، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، علم دین دنیا کمانے کے لیے حاصل کیا جائے گا، دین کے ذریعے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو دولت اور امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، بیٹا باپ کا نافرمان ہوگا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، لوگ گانے بجانے والی عورتوں کو پسند کریں گے، سریراہ شراب نوشی ہوگی، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہوگا، ظالموں کے مددگاروں کی کثرت ہوگی، لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر پڑھیں گے، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کا احادیث میں بتایا گیا ہے۔ جس وقت یہ باتیں ظہور میں آئیں گی اس وقت سرخ آندھی، صورت مسخ ہو جانے اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو، اس وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستوں، وہ گھڑی مسلمانوں کے لیے آزمائش و امتحان کی گھڑی ہوگی، یعنی امام مہدی علیہ السلام قتال پر بیعت لیں گے اور موت تک ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک وہ حصہ جو عرب کا حکمران اور عیاش طبقہ ہوگا اور صرف نام کا مسلمان ہوگا، باقی اس کے سارے کرتوت کافروں والے ہوں گے، عیش و عشرت کی زندگی، آگے پیچھے نوکروں کی فوج اور دولت کے انبار رکھنے والے جن کی دنیا ہی جنت ہے، بھلا جہاد کے لیے کیسے بیعت کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی حکومت کو جاتا دیکھ کر ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان سے ہرگز بیعت نہیں کریں گے اور ان کے خلاف جھوٹی دلیلیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ دوستوں، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی، خیبر کے قریب عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، بچے کچھ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ میں جمع ہو جائیں گی، شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی، جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی
تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ مسلمانوں کا دوسرا حصہ امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دیتے دیتے شہید ہو جائے گا اور وہ دنیا کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ اس آزمائش سے نکل کر ان کے ساتھ رہے گا۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں انہیں دفن کیا جائے گا۔ دوستوں، آخر میں ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ایمان اتنا کامل ہے کہ کسی عالمی سازش اور پروپیگنڈے کا شکار ہوئے بغیر ایمان کی قوت کے ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی فوج کا سپاہی بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔